بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واجب الاحترام پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، ہمہ قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لاتعداد ریت کے ذرات، پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام اعظم سید ولد آدم، فخر الرسل، سید کل، سرور کائنات، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، محدثین، علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق ہم تک پہنچا، آج ہم مسلمان ہیں. اللہ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعہ کے خطبہ میں، عیدین کے خطبہ میں، اور جو عمومی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہوتے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی یہ 3 آیات پڑھا کرتے تھے. سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسی طرح سورہ النساء کی پہلی آیت مبارکہ اور سورہ احزاب کی 70 اور 71 نمبر 2 آیات مبارکہ. یہ 4 آیات مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں پڑھا کرتے تھے، اور ان 4 آیات میں تینوں مقامات پر جو بات کی گئی ہے، 2 جگہ پر اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں کوئی 90 کے قریب مرتبہ اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے. یہ چیزیں محسوس کرنے والی ہوتی ہیں کہ کائنات کا رب ہو، جس کو کسی کی فکر نہ ہو، کسی کی محتاجی نہ ہو، جو اپنی ذات میں شہنشاہ ہو،
وہ مجھے اور آپ کو مخاطب کرے تو کتنے محبت کا، کتنے پیار اور تعلق کا، کتنے عظیم رشتے کا مقام ہوتا ہے کہ کائنات کا رب ہم جیسے گناہ گاروں کو مخاطب کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ پر اور میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے مومنوں۔ عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ جو الفاظ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ان الفاظ کے بعد اللہ مومنوں سے بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے بعد کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو توجہ کے ساتھ وہ بات سننی چاہیے، یا تو بڑی عظیم بات ہوتی ہے اجر و ثواب کے حوالہ سے، جنت کے حصول کے حوالہ سے، اللہ کی محبت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کی محبت کے حوالہ سے، یا پھر اللہ رب العزت کسی بہت خطرناک بات سے، خطرناک کام سے روکنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان مقامات کے بعد کا جو مقامات کے بعد کا جو ایک تسلسل ہے، بعد کے جو احکامات ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ خطبہ جمعہ میں، عیدین کے خطبہ میں، باقی خطبات میں اللہ کے رسول یہ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان آیات میں بنیادی طور پر اللہ سے ڈرنے، اللہ کا تقوی اور خوف خدا کی بات کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایسا ویسا ڈرنا نہیں ہے کہ دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو تو بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے، نماز روزہ اور باقی چیزوں کی طرف آ جائے، نہیں۔ حق تقاتہ، اپنی ساری کی ساری زندگی ڈرنا ہے، اور اس انداز سے ڈرنا ہے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جب موت آئے تو تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم حقیقی طور پر اللہ سے ڈرنے والے مسلمان تھے۔ جب موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، کہاں آنی ہے، تو پھر ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں موت تب تک نہ آئے جب تک تم حقیقی مسلمان نہ بن جاؤ، یا جب تمہیں موت آئے تو تم حقیقی مسلمان ہو۔ تو میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم مسلمان ہیں کیا؟ جس طرح اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، میں اس طرح کا مسلمان ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو موت کا اگر پتہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور رب اس کو سامنے کھڑا کرنا ہے، اس نے جو مسلمان ہوگا اس سے پیار محبت اور اپنی رحمتوں عنایتوں کی بارش اسی کے لیے اللہ نے کرنی ہے جو اس کا فرما بردار ہوگا۔ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنا ہے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق حاصل۔ اور پھر دوسرے مقام میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ صحیح بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، ایمان لانے سے، اللہ سے ڈرنے سے اور سیدھی بات کرنے سے، یہ تین کام کرنے سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام اپنی قدرت کے ساتھ درست کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کاموں کو، اعمال کو، معاملات کو درست کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے ایمان لانے سے، اللہ سے ڈرنے سے اور سیدھی بات کرنے سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ سارے معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یاد رکھو جو اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہا ہوگا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہی لوگ حقیقی کامیابی کے راستے پر گامزن ہیں، بہت بڑے لیول پہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ فقد فاز فوزا عظیما، تقوی
اللہ سے ڈرنا یہ مطلوب و مقصود ہے۔ جس عبادت میں اللہ کا تقوی خوف نہیں ہے، جس عمل میں تقوی للہیت خوف خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تقوی مقصود ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، انشاءاللہ رکھنے ہیں۔ روزے رکھنا یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ لکھنا بھی نہیں ہے، اس کا اجر میں خود رب عطا کروں گا۔ اور اس کا مقصد یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، اتنا بڑا عمل میں نے آپ کو عطا کیا، پہلی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا، مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کوئی بھی بندہ جب روزہ رکھتا ہے، اس کے سامنے جس طرح کی مرضی اچھی پیاری اور ڈیلیشیس چیز آ جائے، دل کر بھی رہا ہوتا ہے، جسم کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، نڈھال ہوا ہوتا ہے انسان، ٹھنڈا میٹھا شربت اور پیارے پیارے کھانے جب سامنے ہوں تو انسان جتنا مرضی جو ہے نا وہ اس کو چاہ رہا ہو، لیکن کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ پریکٹس اللہ کرواتے ہیں کہ حلال چیزیں تمہارے سامنے ہیں، لیکن میں اللہ سے ڈرتے ہوئے تم نہیں کھاتے ہو۔ تمہیں کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن تم روزے کی حالت میں ہوتے ہو اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا نہیں ہے، تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، تم پھر بھی کچھ کھاتے پیتے نہیں ہو۔ اور یہ عمل اتنا پیارا ہے، اور پریکٹس اس انداز سے کروائی ہے کہ صرف رمضان نہیں، صرف روزے کی حالت میں نہیں، 1 مہینہ پریکٹس اس لیے کروائی گئی ہے کہ 11 مہینے باقی بھی اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ ہم روزے میں سے صرف کھانے پینے سے ڈرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا چلو اللہ کی طرف، مسجد قرآن کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں اگر یہ پریکٹس ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے، اپنی زندگی کو جو ہے نا اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور مقصد اللہ کا یہ ہے لعلکم تتقون، اتنی بڑی عبادت رب نے کہا ہے کہ ساری عبادتوں کے اجر اس کی ایک لمٹ ہے، 700 سے 100 سے 700 تک، 70 سے 700 تک، اور اس سے بھی زیادہ اس کے اجر ہوتے ہیں، لیکن روزہ مومن بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اجر فرشتوں خود ہی عطا کر دوں گا، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا عمل، مقصد پریکٹس کروانے کا یہ لعلکم تتقون۔ تو تقوی جو ہے یہ مطلوب و مقصود ہے۔ ساری کائنات کے سارے انسان ایک سائڈ پر ہوں لیکن تقوی نہ ہو، اور ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ ایک سائڈ پر ہو لیکن اس کے پاس تقوی ہو، کائنات کے رب کی نظر میں سارے کائنات کے سارے لوگ اور سارے مال و دولت والے ایک سائڈ پر ہیں، تقوی والا ایک آدمی ایک سائڈ پر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں یہ تقوی والا انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ تو وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ یہ قبیلے بنائے ہیں، یہ برادریاں بنائی ہیں، یہ تمہارے تعارف کے لیے ہیں، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فلاں اونچے قبیلے کے ساتھ ہوں تو میں کوئی اونچا ہو گیا ہوں۔ اللہ کے ہاں اونچا ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ورنہ ابو لہب بنو ہاشم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خاندان بنو ہاشم ہے، قبیلہ بنو قریش ہے، نبی مکرم کے سگے چچا ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات دیکھ لیں۔ اور دوسری طرف کالے رنگ کا بلال، موٹے موٹے ہونٹ، توتلی زبان، رنگ کا کالا، توتلی زبان، بکتا بکاتا غلاموں کی شکل میں یہاں مکہ آتا ہے، امیہ بن خلف سے حضرت ابوبکر صدیق خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، چلتے زمین پہ اللہ قدموں کی اپنے نورانی فرشتوں کو جنت میں سناتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ بڑا ہے، کسی کے پاس جاہو حشمت ہے، کوئی اچھا سٹیٹس ہے تو وہ بڑا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ دیکھنا ہے کہ بڑا کون ہے،
اللہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں بڑا وہ ہے جس کے ہاں تقوی ہے۔ ہم جو ہے قربانی کرتے ہیں، اللہ کے ہاں نذرانے دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں اگر تقوی نہیں ہے نا تو مجھے ان تمہارے جانوروں کی، ان کے گوشت کی، کھالوں کی، خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ جس انسان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، وہ سجدوں پہ سجدے کرتا رہے، وہ نمازوں پہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، اس نے ہزاروں اگر حج بھی کیے ہوں لیکن تقوی خوف خدا اس کے دل میں نہیں ہے۔ مسجد میں ہے تو رب سے ڈرتا ہے، باہر جاتا ہے تو لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، رب سے نہیں ڈرتا، ظلم و ستم کرتا ہے۔ اللہ کو ایسی نمازوں کی، ایسی عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نمازیں، یہ عبادات اللہ سے تعلق اس انداز سے اگر جوڑیں کہ ہم مسجد میں بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، باہر جائیں تو تب بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، پھر ہے ان عبادتوں کا، ان ریاضتوں اور ان نمازوں کا فائدہ۔ مسجد میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں، کوئی بات کرتا تو کہتا ہے کہ مسجد نہ ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا، تو بتا ہی لے، مسجد کا تو نے یہی احترام کیا ہے نا، تو بتا لے، کیا تو یہی بتانا چاہتا ہے نا، اپنی اوقات بتانا چاہتا ہے؟ تیری مسجد، تیری عبادت، تیری نماز تجھے صرف مسجد میں اللہ سے ڈرنے والا اگر بنا رہی ہے نا تو بہت بڑے جو ہے نا وہ دھوکے کے اندر ہے۔ نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں اگر معاشرتی معاملات پہ اثر انداز اس انداز سے نہیں ہوتی کہ ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، لوگوں کے لیے پیار، محبت، خلوص، احسار، اخلاص پیدا نہیں ہوتا، تو یہ نمازیں، یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ اکبر 2 عورتوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک کے بارے آپ فرماتے ہیں کہ وجبت، دوسری کے بارے میں بھی آپ فرماتے ہیں وجبت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں اللہ کے رسول دونوں کے بارے میں وجبت؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک عورت نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، بڑے ذکر اذکار اور بڑی جو ہے نا وہ نفلی عبادات، لیکن لوگ بڑے تنگ ہیں اس سے، گلی محلے والے دیکھتے ہیں تو بددعائیں کرتے ہیں، کوئی سیدھے ہاتھ سے اس سے سلام نہیں لیتا، کوئی اس کے ساتھ پیار محبت نہ اس کی طرف سے ہوتی ہے، جب اس کی طرف سے نہیں ہوتی تو لوگوں کی طرف سے کیوں ہو؟ ہر وقت گھٹن اور ہر وقت پریشانی کا یہ سبب بننے والی عورت نمازیں تہجد پڑھنے والی تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں واجبات۔ صحابہ فرماتے ہیں دوسرے کے بارے میں اللہ کے رسول نفلی عبادات تو نہیں، فرض نمازیں پڑھتی تھی، تھوڑے بہت صدقہ خیرات جتنا ہو سکتا تھا بس اپنی عبادات، لیکن اس کے بعد لوگوں سے بڑا اچھا برتاؤ، لوگوں سے پیار محبت اخلاص خلوص اور احسار کے معاملات، لوگوں کا بڑا احساس کرتی تھی، لوگوں سے پیار محبت، لوگوں کا بڑا خیال رکھتی تھی، اچھا سلوک کرتی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں واجبات۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اس کے لیے بھی واجبات، اس کے لیے بھی واجبات، فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو اپنی عبادات کو اس انداز سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسجد میں بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اپنے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ ہم داڑھی رکھی ہوں، سر پہ پگڑی ہو، بال سفید ہو گئے ہوں، ہماری زندگی کا سارا حصہ گزر گیا ہو، لیکن نماز چھوڑنا ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہو، ہم نماز چھوڑنے کا سوچ بھی نہ سکتے ہوں، لیکن باہر جائیں وہی ڈنڈی مارنا، دھوکہ دینا، لوگوں پر ظلم کرنا، گالم گلوچ، غیبت، چوری، چغلی، ساری زندگی کی یہ نماز عادت تو تھی، عبادت نہیں تھی۔ اس لیے عبادت ہوتی نا تو تیری زندگی کا سارا حصہ تبدیل ہو چکا ہوتا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا کوئی ایک مومن جس نے کلمہ پڑھا ہو اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی زندگی کا ایک حصہ تبدیل ہوا ہو، دوسرے حصے پر اس کے اثرات کلمہ پڑھنے کے، ایمان لانے کے، مسلمان ہونے کے نہ آئے ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ بس گھر کے اندر کا ماحول
تھوڑا سا تبدیل ہو جائے، ٹھیک ہے، باہر کے لوگ دیکھیں کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب بڑا کھلاتے پلاتے ہیں، اور اس کی انفرادی زندگی، اس کی بیگم، اس کے بچے، اس کے خاندان والے لوگ جو اس کو پرسنلی جانتے ہوں، جو زیادہ اٹیچ ہوں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ اچھا تمہارے ہاں اتنی محبت، پیار، احسار اور یہ چیزیں، کبھی وقت ہو تو ہمیں دینا، ہم سے پوچھنا یہ بندہ کون ہے۔ پوری زندگی انسان کی تبدیل ہو جانی چاہیے اسلام لانے کے بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو، پورے کے پورے۔ نمازیں بھی ہیں، تہجد بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، تسبیح ہے ہاتھ میں، اللہ اکبر، اس پہ ذکر الہی بھی ہو رہا ہے، کسٹمر آتا ہے اس کے ساتھ 2 نمبری بھی ہو رہی ہے۔ یخادعون اللہ ورسولہ، یہ لوگ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یہ دھوکہ اصل میں خود کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ یہاں پہ رہ جانا ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں جانا، یہ کمائی یہاں کی یہاں رہ جانی ہے، میرے اور آپ کے ساتھ اعمال کی کمائی جانی ہے، اچھائی جانی ہے، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے اچھے برتاؤ جانے، اچھا سلوک جانا ہے، اچھا اخلاق جانا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ کے ہاں جب ترازو لگے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، نہ کسی کی نماز وزنی ہوگی، نہ کسی کا روزہ وزنی ہوگا، نہ کسی کا حج وزنی ہوگا۔ اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر جو وزنی چیز ہوگی وہ آپ کا، میرا سب سے اچھا اخلاق وزنی ہوگا۔ جب اخلاق اچھا نہیں ہے، جس منہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اس منہ سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اس زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا مومن مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ہماری نمازوں سے کسی کو کیا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ میں تہجد پڑھتا ہوں، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو تبھی فائدہ ہے جب اس نماز، تہجد، ذکر اذکار، اللہ کے دین، مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کو فائدہ تب ہے جب میں آپ سے اچھا سلوک کروں، جب میں خوف خدا رکھنے والا بن جاؤں۔ اور جو انسان خوف خدا، رب کے سامنے کھڑا ہونے والا بن جاتا ہے، اور رب سوچتا ہے میں غلط کروں گا، برا کروں گا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کروں گا، دھوکہ دوں گا، لوگوں کے دلوں کو پریشان کروں گا، ان کو، تو رب کے سامنے جاؤں گا، رب مجھ سے پوچھے گا میری زندگی کا حساب، میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس انداز سے رب سے ڈرنے والا بن جاتا ہے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، مجھ سے پوچھا جانا ہے، میری زندگی کی ساری ہسٹری اور فلم رب کے سامنے رکھی جانی ہے، اور رب نے ایک ایک چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے۔ یہ جس کا عقیدہ، نظریہ بن جاتا ہے اور اس انداز سے پھر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، رب فرماتے ہیں باقیوں کے لیے ایک ایک جنت، اس انداز سے زندگی گزارنے والے کے لیے میں رب کے ہاں 2 جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول ہر خطبے میں، ہر واعظ میں، ہر تقریر میں یہ کہا کرتے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتی، اس انداز سے ڈرو جس انداز سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم ساری کائنات سے تو ڈریں، لیکن کنڈی لگا کر، دروازہ بند کر کے، لاک کر کے، لائٹیں آف کر کے ہم جو مرضی کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو یہ اس سے ڈرنے کا حق نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہم جس انداز سے لوگوں سے ڈرتے ہیں، کم از کم اسی انداز سے اپنے رب سے ڈرنے والے بن جائیں تو میرا خیال ہے معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ ہم اتنا بھی رب سے نہیں ڈرتے جتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم خوشی غمی کے موقع پر بعض ایسی چیزوں کو جو میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، برادری، معاشرے، لوگوں، دوست، احباب سے ڈر کر وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔
کبھی نماز چھوڑتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے دھوکہ دیتے ہوئے کبھی یہ بھی ذہن میں آیا کہ میرا رب کیا کہے گا. یہاں لوگوں کی ناراضگی کا خوف ہے، غلط کر رہے ہیں، یہاں رب کے خوف سے اچھا کرنے کی بھی توفیق نہیں مل رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب سے اس انداز سے بھی نہ ڈرتے، اتنی مقدار میں بھی نہیں ڈرتے جتنا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. ہم کیمروں سے ڈرتے ہیں، کوئی کیپچر کر رہا ہے، کوئی فلم بنا رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے، پتہ نہ چل جائے. ہر طرح کی سیفٹی ہمیں چاہیے، اور پھر ہم جو ہے نا اپنا کچھ کرتے ہیں اس رب سے جو رب ساتوں آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا، زمین پر کالے پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو، کالی رات میں اگر وہ چل رہی ہو تو کالی چیونٹی کو کالے پتھر پر کالی رات میں، اندھیری رات میں کائنات کا رب اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور اس کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے. ایسا عظیم رب، علیم بذات الصدور رب. ہم چھوٹے چھوٹے کیمروں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈرنا چاہیے، لیکن کم از کم رب سے اتنا تو ڈر لیں. لیکن حق کا تقاتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. کیمرے آپ پیچھے جو ہے نا وہ پاور آف کر دیں تو بند ہو جائے گے، کون دیکھے گا؟ آپ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں تو کون دیکھے گا؟ دیوار کے پیچھے چلے جائیں تو کون دیکھے گا؟ ڈائریکشن چینج کر دیں تو کون دیکھے گا؟ لیکن رب سے تو چھپا ہی نہیں جا سکتا. اگر اتنا ہی چلو ڈرنے والے بن جائیں، غلط کر رہے ہوں اور پتہ چل جائے کیمرہ لگا ہوا ہے تو فوراً حاجی صاحب بن جاتے ہیں، فوراً حاجی صاحب. اور رب سے ڈرنا اس انداز سے بھی نہیں، ہم نڈر ہو کر بے خوف و خطر ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ یہ رب کی نافرمانی ہے، یہ رب کی بغاوت ہے، یہ رب کی نافرمانی ہے، غلط کر رہے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی خوف خطرہ اس نام کی چیز ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے ساتھ بھی آپ کو یہ معاملہ پیش آیا ہوگا کہ وارڈن کھڑا ہو چوک میں اور آپ آ رہے ہوں، پتہ چلے کہ ہر ایک کو روک کر اس کے ڈاکومنٹ چیک کیے جا رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس چوک سے گزریں گے. کیوں؟ چلان ہوگا، گاڑی بند ہوگی، وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، وہ صحیح کام کر رہا ہے، کسی کی نہیں سن رہا، وہ ڈاکومنٹ چیک کر رہا ہے، گاڑی بند کر رہا ہے، چلان کر رہا ہے. آپ گلیوں سے ہوتے ہوئے اس چوک سے آگے سے گزر جائیں گے. پتہ چل جائے تو اللہ اکبر. کیا ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ میری زندگی ہے، اس کا حساب دینا ہے میں نے؟ اللہ اکبر. اس سارجنٹ سے، اس ٹریفک وارڈن سے تو ہم بچ کے گزر سکتے ہیں، یہاں رب سے بچ کر گزرنے کا تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. ماں عائشہ فرماتی ہیں رب نے پاؤں بھی نہیں ہلنے دینا، سامنے کھڑا کرنا ہے، پاؤں بھی نہیں ہلنے دینا. رب نے پوچھنا ہے 5 سوالوں کے جواب، اور ساری زندگی، سارے معاملات ان 5 سوالوں کے اندر ہے. پہلے تو یہ بتا زندگی دی تھی کہاں گزار کے، کیسے گزار کے آیا ہے. پھر جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال. ہم کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے، بوڑھے ہوں گے، داڑھی رکھ لیں گے، نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، اللہ سے ڈر جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، جوانی مستانی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں جو جوانی میں رب کے ہاں آ جاتا ہے، رب کے ہاں لو لگا لیتا ہے، رب سے پیار محبت بڑھا لیتا ہے، جوانی میں عبادت کرنے والا، رب سے ڈر کر زندگی گزارنے والا، جب کسی چیز کا حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب اس کو ڈھونڈ کر بلا کر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. یہ بڑا عظیم آدمی ہے. رب فرماتے جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال، جوانی کیسے گزار کے آیا ہے؟ چوک و چراہوں میں اس کو تباہ و برباد کر کے آیا ہے، یا اپنی پیشانی کو رب کے سامنے سجدہ ریز کر کے آیا ہے؟ اور اس کے بعد رزق کے بارے میں پہلے تو یہ بتا کہ کمایا کن ذرائع سے تھا، انکم کے سورس کیا تھے، اور پھر یہ بتا کہ اس کو خرچ کہاں کہاں پہ کیا، مصارف کیا تھے تیرے. فضول خرچ کرنے والا،
فضول خرچ کرنے والا، ایسی چیزوں پر جو رب کی نافرمانی میں آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو رب کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، بغاوت میں خرچ کرتے ہیں، فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے اور رب کی نافرمانی کے وہ کام ہیں، یہ خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ بھائی بھائیوں کے ساتھ پھر ہوں گے، ان کا حشر بھائیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اچھا تاجر، نیک تاجر، سلجھا ہوا خیر خواہ تاجر، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دونوں راستے ہیں ہمارے سامنے، ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے اور اس کے راستے پر چلا کر بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے راستے کو اختیار کر کے شیطان کے راستے پر چل کر ہم اپنی زندگی کو، اس زندگی کو بھی اور آنے والی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دونوں راستے ہیں، کسی راستے پر فرشتے اللہ نے نہیں بٹھائے کہ آپ یہ کریں، ہاتھ پکڑ کر کوئی مسجد میں لانے والا فرشتہ نہیں ہے، اور مسجد میں آ گئے ہیں تو ہاتھ پکڑ کر مسجد سے نکالنے والا بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ عقل، سوچ، سمجھ اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ بڑے اختلافات ہیں، بڑے معاملات ہیں، بڑی چیزیں ہیں، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ صرف انسان کے دل کے اندر خوف خدا آ جائے، ضمیر اس کا زندہ ہو، وہ ہر چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ جب ضمیر کی آواز اس کو ہم دبا دیتے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی شخص، دنیا کی کوئی کتاب، کوئی لٹریچر اور کوئی واعظ و نصیحت اس انسان پہ اثر نہیں کر سکتی۔ جس کا ضمیر زندہ ہے اور جس کے ہاں یہ نظریہ، سوچ اور فکر موجود ہے کہ میں نے رب کے سامنے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرا حساب و کتاب ہونا ہے، یہ زندگی جو گزار رہا ہوں اس کا میں نے جواب دینا ہے، پھر وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہے یہاں نہیں تو کل قیامت کے روز پکڑا جاؤں گا، یہاں نہیں تو کل قیامت کے روز اس کا حساب دینا پڑے گا، یہاں اگر پکڑا گیا تو دنیا کا مال دنیا داروں کو دے کر جان چھوٹ جائے گی، وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نیکیاں اتنی قیمتی ہو جائیں گی کہ ماں بھی ایک نیکی نہیں دے گی، ماں بھی نیکی نہیں دے گی۔ تو اس انداز سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، یہ چلے جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، اے مومنوں، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک تم میں سے یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے اپنی قبر کے لیے کیا تیار کی ہے، حشر کے لیے کیا تیار کی ہے، جنت میں